السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو عربک اسٹڈی گروپ آف انڈیا۔ عربک اسٹڈی گروپ آف انڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے کریش کورس کی جو سبجیکٹ ہے بی اے آنرس جامعہ ملیہ اسلامیہ کے لیے ہم نے شروع کیا ہے، اس کی ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ امید کرتا ہوں کہ پہلی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی، اس کو انجوائے کیا ہوگا، اور جو اس میں رول ہیں، جو موٹے موٹے رول اور فنڈامنٹل رولز میں نے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے آپ کو ویڈیو کے ذریعہ، اس کو آپ نے یاد کیا ہوگا، اور اس کو انشاءاللہ ہم جو پریکٹیکل ہمارے ہوم ورکس ہوں گے اس میں آپ اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر اکثر بچوں نے، آپ نے کچھ ہی ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا ہے، کیونکہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں، اصل میں انہی کی وجہ سے میں نے شروع کیا ہے، کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو اسکول سے آئے ہیں اور انہیں الف ب ت سے ابھی انہوں نے شروع کیا ہے جلدی 10 دن پہلے 15 دن پہلے، تو ان کو ان قواعد کے جاننے کے، ان کا یہ قواعد جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ بغیر ان قواعد کے ہم ان کو آگے تک نہیں لے جا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ قواعد انشاءاللہ ہم لیکچر کی شکل میں اس طریقے سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، جو سوالات وہاں بنتے ہیں، جیسے آپ نے کہا، بہت سارے بچوں نے کل کہا کہ سر ہمیں عدد معدود نہیں آتا ہے، یا اسی میں تمیز بھی آتی ہے، جیسے کم کا جو صیغہ تھا، ٹھیک ہے، وہ ہمیں نہیں آتا ہے، بہت کنفیوژن ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ کنفیوژن ہم لیکچر کے ذریعہ، اسی طریقے سے ہوم ورک کے ذریعہ پورے اچھے طریقے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے معرب اور مبنی۔ معرب مطلب جس پر اعراب آئے، اور مبنی جو بالکل بنا رہے، ڈٹا رہے، جمع رہے، دیوار کی طرح۔ مبنی مطلب ایک بلڈنگ کی طرح ڈٹا رہے، دیوار کی طرح ڈٹا رہے، وہ ہٹے نہ، ٹھیک ہے؟ تو معرب یہ جس پر اعراب آ جائے، آخر کی تبدیلی کے لحاظ سے کلمات کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو معرب ہم کہتے ہیں اعراب لگاؤ، ٹھیک ہے؟ اعراب لگاؤ، تشکیل الگ ہوتی ہے۔ تشکیل کا مطلب ہوتا ہے، اور وہی آپ کے ایگزام میں آتا ہے، تشکیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ضاربا، ٹھیک ہے؟ ضاربا، تو ذات پہ بھی آپ کو کچھ لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ را پہ بھی لگانا ہے اور با پہ بھی لگانا ہے۔ کیا لگانا ہے؟ ذات پہ بھی لگانا ہے، را پہ بھی لگانا ہے، با پہ لگانا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یضربو اگر ہے، ٹھیک ہے، یضربو، تو آخری کلمے پہ کون سا اعراب آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو اعراب کہتے ہیں۔ کون سی حرکت آئے گی، وہ ہوگا اعراب آپ کا، اور وہ کام ہے نوح کا۔ آخری پہ کیا رہے گا؟ پیش رہے گا، ضمہ رہے گا، فتحہ رہے گا، جر رہے گا، وہ کام کس کا ہے؟ نوح کا۔ جبکہ آپ کا صرف کا کام ہے کہ بتانا کہ ان شروع والے تین پہ کیا رہے گا، ٹھیک ہے؟ آخری کے علاوہ اور دوسرے پہ کیا رہے گا، یہ کام ہے آپ کا صرف کا، ٹھیک ہے؟ وہ علم صرف سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یضربو، با پہ تو پیش آ گیا، لیکن یا ضریبو، ٹھیک ہے؟ یا پہ کیا آئے گا، ذات پہ کیا آئے گا، را پہ کیا آئے گا، یہ کس کا کام بتانے کا ہوتا ہے؟ یہ علم صرف کا کام بتانے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو معرب وہ کلمہ ہے جو عامل کے ساتھ آئے اور ماضی یعنی اس پر عامل داخل ہوتا ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی عامل داخل ہوتا ہو، اور عامل تو سب پہ داخل ہوتا ہے، عامل مبنی پہ بھی داخل ہوتا ہے۔ عامل کا مطلب کیا ہے؟ عامل کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کے آنے کی وجہ سے اس کلمے پر تبدیلی ہو جائے۔ کبھی عامل کیا ہوتا ہے؟ رفع دینے والا ہوتا ہے، کبھی عامل کیا ہوتا ہے؟ رفع دینے والا ہوتا ہے، کبھی عامل نصب دینے والا ہوتا ہے، کبھی عامل جر دینے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے عامل رفع دینے والا ہو، جیسے مبتدا خبر کی اگر صورت ہو تو اس کا عامل مانوی ہوتا ہے، اس کا عامل پوشیدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کو مبتدا خبر کو کیوں مرفوع ہی کیوں پڑھنا ہے؟ جیسے آپ نے کل کی مثال میں میں نے آپ کو دیا تھا کہ عندی عشرینہ قلمن، کتنوں نے عشرینہ کو عشرینہ ہی رہنے دیا، عشرونہ نہیں کیا؟ تو یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے، اور یہاں پر عامل مانوی ہے جو کہ اس کو رفع مرفوع بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ عندی عشرینہ مبتدا مؤخر ہے، عشرینہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہ حالت رفع میں ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کو عشرونہ پڑھنا ہوگا مسلمونہ کی طرح، عشرونہ پڑھنا ہوگا آپ کو مسلمونہ کی طرح، ٹھیک ہے؟ تو یہ حالت رفع میں ہے، اور اس کا عامل کیا ہے؟ عامل یہ ہے کہ یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے، اور مبتدا خبر کی ترکیب جو ہے آپ کی ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، صرف دو صورتوں میں جبکہ اس پر عامل آ جاتے ہیں۔ کون آ جاتا ہے؟ کانا اور اس کے اخوات آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مبتدا خبر پہ وہ داخل ہوتے ہیں، چنانچہ وہ ایک بحث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یا پھر انا اور اس کے اخوات آ جائیں، انا یا اور اس کے اخوات آ جائیں، تب ان کا اعراب چینج ہوتا ہے، ورنہ وہ ہمیشہ مبتدا خبر جو ہے آپ کا ہمیشہ مرفوع ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کلمہ ہے جو عامل کے ساتھ آئے، یعنی اس پر کوئی عامل داخل ہو۔ جیسے کل ہم نے یہ بھی کہا کچھ بچوں نے غلطی کی، میں نے کیا سوال پوچھا تھا؟ ٹھیک ہے، مصلحین، رأیت المسلمین المصلحین، ایسا کچھ پوچھا تھا میں نے، ٹھیک ہے؟ رأیت المسلمین ہم نے خیر خواہ یا مدرسین پوچھا تھا، ٹھیک ہے؟ رأیت المدرسین
मुस्लिहीना, ठीक है, मुस्लिहूना मैंने यहाँ पर कर दिया था, गलती की थी कि मुस्लिहूना कर दिया। ये रई तो माने मैंने देखा, ठीक है, जो सेगा किसका है, वाहिद मुतकल्लिम का, माजी का मैंने देखा, यानी रआ फेल मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, रआ फेल मौजूद है, और जो ता उसमें लगी हुई है, ठीक है, ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसको बोलते हैं, ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ज़माइर को भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ज़मीर मरफू मुत्तसिल क्या है ये, ज़मीर रई तो मैंने देखा, मैंने का माना वहाँ पर आ गया है, आई सौ, मैंने देखा किसको, मुदर्रिसीन को, अल मुस्लिहून जो कि मुस्लिह हैं। तो इराब आपको पता है, हम जल्द ही पढ़ने वाले हैं कि जो जमा का होता है, जैसे मुस्लिमूना है तो हालत रफ़ा में वो होगा मुस्लिमूना, और हालत नसब और जर में होगा मुस्लिमीना नसब और जर में। तो मुदर्रिसीना तो सही था, मुदर्रिसीना की हद तक तो सही था, लेकिन मुस्लिहूना नहीं होगा सही, क्योंकि मौसूफ सिफत भी बन रहे हैं, और मौसूफ सिफत का इराब हमें देखना होता है, ठीक है। मौसूफ सिफत का इराब जो है यकसा होता है, क्योंकि सिफत जो है अपने मौसूफ के ताबे होती है, उसके पीछे चलती है। जो इराब मौसूफ का होगा, यानी मुदर्रिसीन यहाँ पर मौसूफ है, तो जो इराब आपका मौसूफ का होगा वही इराब सिफत को भी लाना होगा, और हर चीज़ में मुताबिकत होती है। वाहिद तस्निया में अगर मौसूफ वाहिद है, चलें वो मौसूफ सिफत में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चों ने ये नहीं देखा कि आमिल हो रहा है दाखिल यहाँ पे, यानी ये मफूल बन रहा है, तो किसी ने कर लिया कि रईतुल मुदर्रिसून अल मुस्लिहूना, ये गलत है, ठीक है। तो मुदर्रिसीना मुस्लिहीना ये मफ़ऊल बन रहा है, तो मफ़ूल के हिसाब से उस पर इराब लाइए, ठीक है। और माजी अम्र हाजिर या हर्फ से मुशाबे ना हो, तो मोरब को कह रहे हैं कि माजी अम्र हाजिर या हर्फ से मुशाबे ना हो। इससे क्या पता चला कि माजी जो है मबनी होता है, अम्र हाजिर जो है मबनी होता है, और हर्फ भी मबनी होता है, यानी उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे आपने ज़रबा कहा, ज़रबा माजी, पूरे जो माजी के 14 सेगे हैं वो मबनी हैं, उनको कोई चीज़ टाल नहीं सकती, कोई चीज़ हत्ता दाखिल हो जाए, कद दाखिल हो जाए, अन दाखिल हो जाए, कुछ भी दाखिल हो जाए, ठीक है। पहली बात तो आमिल आते ही नहीं हैं उन पे, ठीक है, सही मानों में आमिल आते ही नहीं हैं, ठीक है, सही मानों में उन पे आमिल आते ही नहीं है। अगर कुछ आ भी जाए तो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपनी जगह पे टिके रहते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पे टिके रहते हैं, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके आखिर में हमेशा तग़य्युर होता रहता है। तो जो मुअरब है, जिसको मुअरब कहते हैं, उसके आखिर में हमेशा तग़य्युर होता रहता है। कभी उस पर ज़म्मा आएगा, कभी उस पर फ़तहा आएगा, कभी उस पर कसरा आएगा। जैसे जाआ ज़ैदुन, रईतु ज़ैदन, ज़हबतु इला ज़ैदिन, ज़हबतु इला ज़ैदिन, जाआ ज़ैदुन, यहाँ पर दुन है, पेश आ गया, आखिरी पे यहाँ पे दन आ गया, ठीक है, आखिर पे दाल, ठीक है। फिर उसके बाद ज़हबतु इला ज़ैदिन। मैं इस किताब में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप बहुत नहीं समझते हैं। एक होती है हालत, ठीक है, एक होती है हालत, हालत का नाम क्या है, रफ़ा, ठीक है, नसब और जर, ये हालत हैं, इन्हें हालतें बोलते हैं। आपसे पूछा जाए किस हालत में है, ठीक है, तो आपको समझना होगा क्या पूछा जा रहा है, बस किस हालत में है। मैं पूछूं ये कलमा किस हालत में है, जाआ ज़ैदुन, तो आपने कहना है कि ये हालत रफ़ा में है। क्यों हालत रफ़ा में है? क्योंकि फ़ाइल है, ये सीधा जवाब है, ठीक है। क्यों हालत रफ़ा में है? क्योंकि ये फ़ाइल है, जाआ ज़ैदुन। फिर उसके बाद इस पे ज़म्मा दाखिल है, तनवीन वाला, तनवीन के साथ, ठीक है, ज़म्मा दाखिल है। मैं पूछूं रईतु ज़ैदन, ये कौन सी हालत में है, तो आपको कहना है ये हालत नसब में है, मंसूब है। क्यों मंसूब है? क्योंकि ये मफूल बन रहा है। क्यों मंसूब है? क्योंकि ये मफूल बन रहा है, ठीक है। और इस पे फ़तहा दाखिल है, तनवीन वाला। ज़हबतु इला ज़ैदिन, मैं ज़ैद की तरफ गया, कौन सी हालत में है? आपने कहना है हालत जर में है, मजरूर है। हालत रफ़ा मरफू है, हालत नसब मंसूब है, हालत जर मजरूर है। तो ये रफ़ा यानी ये जुमला, ये लफ्ज़ की बात कर रहा हूँ मैं, लफ्ज़ का खेल है, यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। रफ़ा, नसब और जर, ये हालत है। और एराब क्या है? एराब है जिसको अरबी में, अगर अरबी में कहें तो वो है ज़म्मा, ठीक है, ज़म्मा, फ़तहा और कसरा। ये क्या है आपका? ये एराब है, ये एराब है, ये हरकत है, ये एराब, असल एराब ये है। एराब ऊपर वाला नहीं है, रफ़ा नसब जर। रफ़ा नसब जर तो हालत होती है, रफ़ा नसब जर तो हालत होती है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। और एराब क्या है? ज़म्मा, फ़तहा, कसरा, ये इराब है आपका। ज़म्मा, फ़तहा, कसरा, ये आपका इराब है, जिसको हम उर्दू में पेश,
زبر اور زیر بولتے ہیں، جس کو ہم اردو میں پیش زبر زیر، زیر زبر پیش بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں زیر زبر پیش بولتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو ان مثالوں میں زید معرب ہے، تو ان مثالوں میں جو 3 مثالیں ہم نے دیکھیں، زید معرب ہے جس کے آخر میں کوئی چیزیں داخل ہوئیں، عامل جیسے عامل جاء زیدن، جا فعل ہے اور فاعل بن رہا ہے، یہ عامل ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ عامل ہو گیا، تو جس کی وجہ سے پتہ چلا یہ فاعل بن رہا ہے، یہی فاعل ہونا ہی ایک عامل ہے اس کا، اور فاعل کس نے بنایا ہے؟ اس کو فعل نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالت رفع میں ہے یہ، تو اس کا کچھ الگ اعراب آیا، جب مفعول ہوا حالت نصب میں ہوا تو اس کا الگ اعراب آیا، جب مجرور ہوا حالت جر میں ہوا تو اس کا الگ اعراب آیا۔ تو الگ الگ اعراب جس کا ہوتا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے، چاہے ایک بھی چینجنگ ہو، جیسے ابھی منصرف اور غیر منصرف کا بیان انشاءاللہ ہم اسی ویڈیو میں پڑھیں گے، تو ایک بھی اگر چینجنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک بھی اگر چینجنگ ہوتی ہے تو پھر اس میں ہم جیسے منصرف میں ایک ہی چینجنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ چینجنگ نہیں ہوتی، وہاں بھی بالکل چھپا ہوا رہنا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی معرب کی اس میں ہی آتا ہے۔ اور مبنی کیا ہوتا ہے؟ مبنی کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ کلمہ ہے جو عامل کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، عامل آنے کے بعد بھی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں عامل داخل ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا عامل کیوں نہیں داخل ہوگا، عامل ہوگا، سیم عامل تو تھا وہاں پہ، عامل یہاں پہ فاعل بن رہا ہے، یہاں پہ مفعول بن رہا ہے، یہاں پہ مجرور بن رہا ہے، لیکن عامل ہے، عامل داخل ہونے کے باوجود بھی ان پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، کہ وہ کلمہ ہے عامل ہونے کے باوجود، عامل ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی تغیر نہ ہو، ٹھیک ہے، یا ماضی امر حاضر یا حرف سے مشابہ ہو، یعنی وہ ماضی ہو، امر حاضر ہو، یا حرف ہو، یا اور دوسری چیزیں ہوں، چنانچہ ان پہ ان کی حالت تبدیل نہیں ہوتی اور اس کے آخر میں تغیر نہیں ہوتا ہے، یعنی کسی حالت میں بجائے ضمہ کے فتحہ یا بجائے فتحہ کے کسرہ ایسا نہیں آتا، وہ جو بھی ہے، جیسے کچھ ہوتے ہیں فتح علی ضمہ ہوتے ہیں، جیسے حیثو ہے، یہ آپ کا ضمہ ہی رہے گا، کچھ بچے حیثہ حیثو ہی کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مبنی علی ضم ہی ہوتا ہے حیثو، ٹھیک ہے، حیثو کیا ہے؟ مبنی علی ضم ہی ہوتا ہے، ہمیشہ ضمے پہ، جیسے جاء ہؤلاء، یہ آپ کا کسرہ ہے تو مبنی علی الکسر ہی ہوگا، ہمیشہ مبنی علی الکسر ہوگا، کوئی ایک تو ہوتا ہے، کوئی ایک حرکت تو ہوتی ہے، لیکن حرکت میں چینجنگ نہیں ہوتی ہے، جاء ہؤلاء فعل بن رہا تھا، ہؤلاء ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں، فاعل بن رہا تھا نا، حالت رفع میں فاعل بن رہا تھا، تو اس پہ کیا آنا چاہیے تھا؟ آپ کا ضمہ آنا چاہیے تھا، جاء ہؤلاء ہونا چاہیے تھا، رأیت ہؤلاء ہونا چاہیے تھا، یہ والا ضابط الی ہؤلاء اعراب کی وجہ سے ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، ٹھیک ہے، جو یہ آپ کا جر ہے، یہ اعراب کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس کی اپنی حالت ہے، ہم کہیں کہ یہ مجرور ہے اور اس پہ کیونکہ اس پہ کسرہ ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے، یہ اعراب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ مبنی علی کسرہ ہی ہے، جہاں بھی استعمال کر لو ہؤلاء ہی آئے گا، ہؤلاء نہیں آئے گا، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ کے اعراب میں یہی فرق کریں گی، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو اعراب نہیں لگانا ہے کیا؟ جاء ہؤلاء کر دیا کسی نے، آپ یہ غلطی کرتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، یہ ساری غلطیاں آپ سے ہوتی ہیں، رأیت ہؤلاء کر دیا، مذہب الی ہؤلاء کر دیا، ٹھیک ہے، تو ان مثالوں میں ہؤلاء مبنی ہے، ٹھیک ہے، ہؤلاء مبنی ہے جس کا آخر تمام حالتوں میں یکساں ہے، تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ یہ اعراب لگانے میں بہت مفید ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اعراب لگانے میں بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، اور بھی کئی چیزوں میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں ہمارا کام آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی آپ کا آبجیکٹیو کوشچنس میں آپ کا مبنی کو جیسے اعراب لگا کے بھیج دیں کہ جاء ہؤلاء کر دیں تو اس میں غلطی بتاؤ صحیح والا کون سا ہے، اس طریقے سے بھی کوئی انداز کا آپ کا سوال بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعراب کیا ہے؟ وہ شے ہے جس سے معرب کا آخر مختلف ہوتا ہے۔ اعراب کیا ہے؟ اعراب کا میں نے بتا دیا کہ جو حالت ہوتی ہیں، حالات 3 حالتیں ہوتی ہیں، رفع نصب جر، اعراب بولتے ہیں آپ کا، ٹھیک ہے، ضمہ فتحہ اور کسرہ، ٹھیک ہے، ضمہ فتحہ اور کسرہ، جس کو ہم اپنے اردو میں زیر زبر اور پیش بولتے ہیں، ٹھیک ہے، زیر زبر اور پیش بولتے ہیں، تو انہی کے آنے کی وجہ سے ہی تو وہ شے ہے جس سے معرب کا آخر مختلف ہوتا ہے، تو انہی کے آنے کی وجہ سے کبھی زیدن پہ ضمہ ہو گیا، کبھی تو زیدن پہ فتح ہو گیا، زیدن پہ آپ کا کسرہ ہو گیا، تو یہی سے ہی تو لگ رہا ہے کہ الگ ہو رہا ہے، یعنی معرب الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، معرب الگ ہوتا ہے۔ تو اعراب کی 3 قسمیں میں نے بتائی، یہ حالت ہے، ٹھیک ہے، رفع نصب جر، ٹھیک ہے، رفع نصب جر، یہ 3 حالتیں ہیں آپ کی، اور اعراب 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 اعراب جو ہے کبھی اعراب بالحرکت ہوتا ہے، کبھی حرکت کے ذریعہ، جیسے زبر زیر پیش، جس کو ضمہ فتح اور کسرہ کہیں گے،
ٹھیک ہے، اور کبھی حرف کے ذریعہ یعنی الف واو یا کے ذریعہ، الف واو یا کے ذریعہ. مسلمونہ اس طریقے میں وہاں واو کے ذریعہ ہوتا ہے، مسلمونہ میں واو کے ذریعہ، مسلمینہ میں یعنی جمع مذکر سالم میں یا کے ذریعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کا تثنیہ میں الف کے ذریعہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ کی وہ اسماء ستہ مکبرہ آتے ہیں، وہ بھی آپ سے کبھی پوچھا جا سکتا ہے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اب آگے جلدی آنے والا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ اعراب ہوتا ہے. تو اعراب کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک اعراب بالحرکت، حرکت کے ذریعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حرکت کے ذریعہ جاء زید رأیت الرجل، تو لام پہ جو فتحہ ہے وہ کیا ہے؟ زبر ہے. ٹھیک ہے، زبر مطلب فتحہ ہے اور حالت نصب میں ہے، وہ میں سمجھاؤں گا، وہ میں سمجھا چکا ہوں کہ حرکت کیا ہے، اعراب، جس کو حرکت کیا اعراب، اور اسی طریقے سے آپ کا حالت کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کبھی الف واو یا کے ذریعہ ہوتا ہے، اور میں نے دونوں مثالیں آپ کو دیں اور انشاءاللہ ہم ابھی ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہوں گے. اس میں معرب کی باعتبار اعراب، اس میں معرب کی باعتبار اعراب، اس میں معرب کا مطلب کیا ہوا یہاں پر یہ مطلب ہوا کہ وہ جس میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے، جس کے اعراب میں عامل کی وجہ سے زیدن ہے، زیدن ہے، زیدن ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، مسلمونہ ہے، مسلمینہ، مسلمینہ، مسلمات، مسلماتوں، مسلماتی، مسلماتے، اس طریقے سے ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، فاقہ، فوکی، فیکی، اس طریقے سے جو ہوتا رہتا ہے اعراب، جس کا بدلتا رہتا ہے. قاضی، قاضیہ، ٹھیک ہے، قاضی جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے. موسیٰ، موسیٰ، موسیٰ جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، گرچہ کچھ چیزوں میں دکھتا نہیں ہے. تو اس کی 16 قسمیں ہیں، اور ان 16 قسموں کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو آپ کے تصحیح کرنے میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تصحیح کرنے میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ جب آپ کو تثنیہ کا اعراب ہی پتہ نہیں ہے کہ رجلان کیا ہوتا ہے، رجلان کس حالت میں، کیوں میں بتاؤں آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ آپ ہی بچوں میں سے جو رجلانی ہیں وہ نون و رنون، جو نون پہ یہ آ رہا ہے رجلانی، تو نون پہ ہم کسرہ پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کو اعراب سمجھتے ہیں. یہ اعراب ہے، یہ اعراب نہیں ہے. اعراب ہے الف جو لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، الف جو لگا ہوا ہے یہ اعراب ہے. ورنہ رجلین پہ بھی تو نون پہ کسرہ آیا ہوا ہے، رجلین پہ بھی تو نون پہ کسرہ آیا ہوا ہے. تو پتہ لگانا ہوگا کہ کیا اعراب کیا ہے. یہاں پر اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے، یہاں پر حرکت کے ذریعہ اعراب ہے یا حرف کے ذریعہ اعراب ہے، کون سا اعراب ہے. اور ہمیں سمجھنا ہوگا کہ تثنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے، جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے، اور ان کی جو آپ کی 16 قسمیں ہیں، اور ان کی اعراب کے حساب سے 9 قسمیں، یعنی 16 نام ہیں ان کے، لیکن ان کا اعراب 9 طریقے سے آتا ہے، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں اس میں مفرد ہو، مفرد کلمہ ہو، مطلب کوئی ترکیب وغیرہ نہ ہو. مفرد کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ اس کی کوئی ترکیب نہ ہو. منصرف صحیح ہو، منصرف صحیح ہو یعنی منصرف بھی ہو اور صحیح بھی ہو، غیر منصرف نہ ہو. غیر منصرف کا اعراب تھوڑا الگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، منصرف وہ ابھی پوری بحث انشاءاللہ اسی ویڈیو میں شاید ہم پہنچ جائیں گے. غیر منصرف کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کی کچھ وجہیں ہیں. تو منصرف ہو، صحیح ہو، یعنی اس میں مفرد ہو، ترکیب نہ ہو، صحیح بھی ہو. ٹھیک ہے، صحیح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی حرف علت نہ آتا ہو. ٹھیک ہے، حرف علت کوئی نہ آتا ہو تو وہ کیا ہے؟ حرف علت اصل ہے یہ، اس میں صحیح. جیسے زیدن، جیسے زیدن. ٹھیک ہے، تو زیدن کا بھی اعراب بتائیں گے، اس کا اعراب کیا ہوگا، زیدن اس کا اعراب کیا ہوگا. نمبر 1. ٹھیک ہے، نمبر 2 یا جاری مجرا صحیح ہو، جاری مجرا صحیح ہو. وہ صحیح تو نہیں ہے لیکن مان لیا گیا ہے کہ وہ صحیح ہے. جیسے دلون و ذبیون، دلون و ذبیون، اس کے اس انداز میں ہونے کی وجہ سے اس میں حرف علت تو ہے واو یا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو بناوٹ ہے اس کی وجہ سے اس کو مان لیا گیا ہے کہ یہ جاری مجرا صحیح ہے. یا جمع مکسر منصرف ہو، جمع مکسر منصرف ہو، جمع مکسر ہو. ایک ہوتی ہے جمع سالم، جمع سالم جس کا وزن نہ ٹوٹے، جیسے آپ کا مسلم اور مسلمونہ، صرف واو اور نون بڑھایا ہے، ورنہ وہ مسلموں سے مسلمونہ ہی بنا ہے. کچھ سالم مطلب محفوظ رہی ہے اس کی شکل، اس کی حیت. جمع سالم کی ایک مثال المسلموں. ٹھیک ہے، المسلموں، اور واو اور نون بڑھا دیا میں نے بس، تو المسلمون ہو گیا. ٹھیک ہے، یا پھر المسلموں، پھر ہم نے الف اور تا بڑھا دیا، المسلماتوں ہو گیا. تو مؤنث میں بھی جمع سالم ہوتا ہے، یعنی اس کی جو شکل ہے وہ آپ کی محفوظ رہتی ہے، وہ بدلتی نہیں ہے، اور ٹھیک ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ ٹکی رہتی ہے. جبکہ جمع مکسر میں جگہ وہ اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. رجلوں سے رجالو بن رہا ہے، کہاں حالت بن رہی ہے؟ الف آ گیا، کہاں سے آ گیا الف؟ ٹھیک ہے،
تو جمع مکسر منصرف میں کیا ہوتا ہے، اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ مکسر ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. مکسر معنی ہوتا ہے ٹوٹنا، اس کی حالت ختم ہو جاتی ہے اور وہ منصرف ہو. تو تین ہیں، ان تین کا اعراب آپ کا یکساں ہوتا ہے. تین جو ہیں، نمبر ایک مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، اسی طریقے سے جمع مکسر منصرف. ان کا اعراب کیا ہوتا ہے، ان کا اعراب ہوتا ہے حالت رفع میں پیش. تو میں نے بتایا یہ رفع حالت ہے، نصب حالت ہے، جر حالت ہے. تو حالت رفع میں پیش، حالت نصب میں زبر اور حالت جر میں زیر. میں بولوں گا چونکہ عربی پڑھ رہے ہیں آپ، یہاں اردو میں کتاب لکھی ہوئی ہے. حالت رفع میں ضمہ، پیش کو کیا بولتے ہیں ضمہ. حالت نصب میں فتحہ اور حالت جر میں زیر، جو بالکل نارمل ہے، جو ہم جانتے ہیں. سب سے موٹی والی کوئی قسم ہے تو وہ یہی ہے، سب سے موٹی والی قسم ہے کوئی تو یہی صحیح ہے. ٹھیک ہے، پہلی مثال، پہلے کی مثال یعنی مفرد صحیح کی مثال، ھذا زید، پیچھے بھی پڑھا ہم نے. یہ کیا ہے، مبتدا خبر ہے، ھذا زید. ھذا زید، یہاں پر ھذا تو ہے لیکن ھذا اس میں اشارہ، اس کا کوئی مشار الیہ نہیں ہے ابھی یہاں پر. ٹھیک ہے، یہاں پر بالکل حقیقی معنوں میں جس طریقے سے مشار الیہ آتا ہے کہ ھذا الرجل، اس انداز میں موصوف صفت میں نہیں آیا ہے. تو ھذا زید یہ مبتدا خبر کی صورت ہے، چنانچہ مانوی عامل ہوا اور یہ حالت رفع میں ہے جس کی وجہ سے اس پہ ضمہ ہے. رأیت زیدن، ٹھیک ہے، رأیت زیدن حالت نصب میں ہے، مفعول بن رہا ہے، چنانچہ اس پہ آپ کا زبر آیا ہے یعنی فتحہ آیا ہے. مررت بزیدن یہ آپ کا حالت جر میں ہے، یہ آپ کا حالت جر میں ہے جس کی وجہ سے اس پہ زیدن آیا ہے. تو اعراب لگانے میں اور بہت ساری چیزوں میں یہ آپ کی مدد ہو جائے گی، بہت ساری چیزوں میں آپ کی مدد ہو جائے گی. تو اس کا اعراب کیا ہے، حالت رفع میں آپ کا کہ ضمہ کے ساتھ ہوگا، پیش کے ساتھ ہوگا. حالت نصب میں آپ کا فتحہ کے ساتھ ہوگا. حالت جر میں آپ کا اس کا کسرہ کے ساتھ ہوگا، زیر کے ساتھ ہوگا. تو اچھے سے دکھ رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مفرد صحیح کا بنا لیا، ھذا زید، رأیت زیدن، مررت بزیدن. پھر جاری مجرا صحیح کا، ھذا دلو، رأیت دلون، مررت بدلون. ھذا دلون مبتدا خبر کی ترکیب، چنانچہ وہ حالت رفع میں ہے کیونکہ جو جاری مجرا صحیح ہے یا مفرد صحیح ہے، ھذا دلون یا ھذا زیدن، تو ھذا کے بعد دلون کیا بن رہا ہے، خبر بن رہا ہے، اس کی دلون اس کی خبر بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مررت بدلون کیا ہے، مررت بدلون. ٹھیک ہے، مررت بدلون یہ آپ کا مجرور بن رہا ہے. مررت بے، با کی وجہ سے با حرف جر ہے، اور یہ مجرورات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یا پیچھے ویڈیو میں ہم نے پڑھا جو مجرورات ہوتے ہیں وہ عامل ہیں اور جس پہ داخل ہوتے ہیں اور اسم پہ ہی داخل ہوتے ہیں، اور اسم پہ داخل ہونے کے بعد اس کو کسرہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو زیر کا اعراب ہے آج ہی میں بتا دیتا ہوں. زیر کا جو اعراب ہے یعنی جس پہ کسرہ آتا ہے یا کوئی مجرور ہوتا ہے کوئی اسم، دو ہی وجہ ہیں. نمبر ایک، فعل تو مجرور ہوتا نہیں ہے، فعل پہ نہیں کسرہ آتا ہے. ٹھیک ہے، دو ہی وجہ ہیں. نمبر ایک کہ اس پہ حرف جر داخل ہو، کیا اس پہ حرف جر داخل ہو یا وہ مضاف الیہ ہو. دو ہی وجہ ہیں کہ کسی چیز کو ہم کیا پڑھیں گے، ہم مجرور پڑھیں گے، کسی چیز کو ہم مجرور پڑھیں گے. دو ہی وجہ ہیں اور کوئی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اعراب پڑھنے کی. ٹھیک ہے، تو ہم نے بہت سارے بچوں کو یہاں پر غلطیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے. مضاف الیہ بن رہا ہے پھر بھی مضاف الیہ کا اعراب کیوں نہیں لگایا جا رہا. مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے جب مضاف الیہ کوئی چیز بن رہی ہے آپ کی ترکیب میں. میں آپ کو انشاءاللہ آج ہی میں آپ کو اعراب لگانے کے لیے دوں گا. ٹھیک ہے، آپ کو اعراب لگانے کے لیے دوں گا. ٹھیک ہے، اعراب کا ہوم ورک دوں گا آپ کو، تو دیکھوں گا میں آپ کون کون سی غلطیاں کر رہے ہیں، پھر اس طریقے سے آپ کو سمجھایا جا سکے. کیونکہ یہ ٹاپک تو آپ نے پڑھ لیے، پھر آپ کو سمجھنا بھی آسان ہوگا، آپ کو سمجھانا بھی آسان ہوگا کیونکہ آپ یہ سمجھ چکے ہیں اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا اعراب آپ کا اعراب بالحرکت ہے. اعراب بالحرکت ہے، زیدن حرکت ہوتی ہے، تنوین وغیرہ ضمہ وغیرہ، زیدن فتحہ زبر حرکت ہوتی ہے. اب دوسرا اعراب آ رہا ہے تثنیہ کا. اس کا اعراب آ رہا ہے تثنیہ کا. تثنیہ ہوتا ہے دو کے لیے، جیسے رجلن ہے تو رجلان، امراتن ہے تو امراتان. تثنیہ ہر اسم کا بنتا ہے، کوئی وہ نہیں ہے، ہر اسم کا بنتا ہے. مسجدن مسجدان، مدرستن مدرستان، مدرسن مدرسان، مکتبن مکتبان، مکتبتن مکتبتان. ٹھیک ہے، جوالن جوالان، ہاتفن ہاتفان. ہر نون کا، ہر اسم کا تثنیہ بنتا ہے یعنی دو. اور یہ آپ کی عربی زبان کی خصوصیت بھی ہے، عربی زبان کی خصوصیت بھی ہے. آپ کو کہنا ہو وہ دونوں لڑکے کھا رہے ہوں، آپ کو کہنا ہو وہ دونوں لڑکے کھا رہے ہوں، تو ہم کہیں گے عربی میں ہما، یعنی تثنیہ کا سیگا ہے، دو کا سیگا ہے. یا کلانے، وہاں بھی دو کا سیگا ہے، وہ دونوں کھا رہے ہیں. لیکن آپ اگر چلے جائیں انگلش کے اندر، وہ دونوں کھا رہے ہیں تو آپ کو دے یوز کرنا ہوگا. دے یوز کرنا ہوگا. جو دے آپ
ہم کے لیے جمع کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹرانسلیشن کے یہ چھوٹی سی بات ہے، اگر تسنیہ بھی آ رہا ہے کہ ہما یاکلانے تو آپ کو کرنا ہوگا دے، ٹھیک ہے۔ تسنیہ کے لیے انگلش میں کوئی الگ سا نہیں ہے، دے بوتھ آر ایٹنگ، دے بوتھ آر ایٹنگ، ٹھیک ہے، دے بوتھ آر ٹیکنگ دیئر میلس، ٹھیک ہے، اس طریقے سے یوز ہوتا ہے۔ تو تسنیہ مطلب ثنا یثنی تثنیۃ معنی ہوتا ہے ڈبل کرنا، کیا ہوتا ہے؟ ثنا یثنی تثنیۃ کے معنی ہوتا ہے ڈبل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو تسنیہ رجلانے، ٹھیک ہے، یا مشابہ تسنیہ ہو جیسے اثنانے، ٹھیک ہے، اور مشابہ تسنیہ جیسے کلا و کلتا یہ مشابہ تسنیہ ہے۔ تو اثنانے، ٹھیک ہے، اثنانے کلیئر ہے، رجلانے، اثنانے، امراتانے، یہ سارا اعراب بہت سارا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا رفع الف، تو حالت رفع میں مرفوعات وہ ایک پورے 8 مرفوعات ہوتے ہیں، کوئی مبتدا ہو، ٹھیک ہے، کوئی فاعل ہو، کوئی اور ہو، وہ سارا ہم نے پڑھا۔ تو حالت رفع میں الف سے بیان کریں گے، الف آئے گا حالت رفع میں، الف ابھی بتائیں گے آپ کو۔ حالت نصب اور جر میں ایک سا اعراب ہے، دو حالتوں میں ایک سا ہی اعراب ہے، حالت نصب اور جر میں یا ماقبل مفتوح یعنی یا کے ذریعہ، یہاں پر تثنیہ میں اعراب بالحرف کے ذریعہ ہے، یہاں اعراب کس کا ہے؟ حرف کے ذریعہ اعراب یہاں پر ان کو دیا جائے گا، کیا کس کے ذریعہ؟ حرف کے ذریعہ ان کو اعراب دیا جائے گا، ٹھیک ہے، حرف کے ذریعہ اس کو اعراب دیا جائے گا۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے جاء رجلانے، کیا ہے؟ جاء رجلانے، کیا ہوا یہاں پر؟ جاء رجلانے، تو رجلانے تو یہ حالت رفع میں ہے کہ 2 آدمی آئے، یہ فاعل بن رہا ہے، یہ کیا بن رہا ہے؟ آپ کا فاعل بن رہا ہے، اور اس کا اعراب کس میں ہے؟ یہ الف کے ذریعہ، یہ الف جو آ رہا ہے، یہ جو الف جو آ رہا ہے جس کو میں نے ابھی مارک کیا ہے، یہ الف اس کا اعراب ہے اور حالت رفع میں ہے، یہ الف جو ہے اس کا اعراب ہے اور آپ کا حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، الف اس کا اعراب ہے اور حالت رفع میں ہے۔ اسی طریقے سے آتا ہے رجلانے، امراتانے، اثنانے، ٹھیک ہے، مسجدانے، ہاتفانے، جوالانے، اس کو اپنے ذہن میں پھنسا لیجیے، ٹھیک ہے۔ جیسے کردانے والا آیا تھا نا، موک ٹیسٹ میں نے دیا تھا، تو کوئی کردانوں کر رہا ہے، آپ ہی نے سب نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، کہ اعراب کس کو مان لیا؟ تثنیہ کے آخری کو اعراب مان لیا، نون کو کیا کر رہے ہیں؟ جاء کردانو، کیا کردانو؟ تثنیہ تھا وہ، ٹھیک ہے، تو کردانے وہ نون تو نہیں رہے گا، تثنیہ کا آخر جو ہے، آخر پہ جو ہوتا ہے الف نون، وہ ہمیشہ آپ کا کسرہ ہی رہے گا اس پہ، اور وہ اعراب نہیں ہے، اعراب تو اس کا یہ ہے الف، اعراب اس کا الف ہے۔ تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اعراب کہاں پر ہے، اعراب کون سی چیز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اعراب وہ چیز ہوتی ہے جو عامل کی وجہ سے ہو۔ تو رجلین لانے، نون پہ جو کسرہ ہے، رجلین نون پہ جو کسرہ ہے، نون پہ جو کسرہ ہے وہ کسی عامل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی اپنی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف جو ہے حالت رفع میں آ رہا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا حالت رفع میں یہ فاعل بن رہا ہے اور الف اس کا اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف کے ساتھ حالت رفع میں آتا ہے تثنیہ، جاء رجلانے، جاء اثنانے، الف کے ساتھ جاء کلاہما، تو کلا جو ہے وہ دونوں، بوتھ، جیسے انگلش میں بوتھ یوز کرتے ہیں اس کا، کہ کلا الرجلین، وہ دونوں چلے گئے، ٹھیک ہے، کلتل امرتین، دونوں عورتیں چلی گئیں، اس طریقے سے یہ کلا یوز ہوتا ہے، اور تثنیہ میں ہی صرف یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صرف تثنیہ میں کلا یوز ہوتا ہے، کلا، کلتا، ٹھیک ہے، جیسے کلا آپ کا حالت رفع میں ہوگا، کلے ہوگا حالت نصب اور جر میں، اور کلتا عورت کے لیے، 2 عورتوں کے لیے کلتا ہوگا، کلتل مرأتان، کہ جاءتنی کلتل مرأتان، دونوں عورتیں میرے پاس آئیں، اور ٹھیک ہے، رأیت کلتل مرأتین، ٹھیک ہے، دونوں عورتوں کو میں نے دیکھا۔ تو معنی کون سا دینا ہوتا ہے کلا کے ذریعہ؟ بوتھ کا معنی دینا ہوتا ہے، بوتھ، ٹھیک ہے، بوتھ، وہ دونوں چلے گئے، وہ دونوں کو میں نے دیکھا، اس طریقے کا معنی دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالت رفع میں الف کے ساتھ اس کا اعراب آتا ہے، حالت رفع میں الف کے ساتھ اس کا اعراب آتا ہے، رأیت رجلین، یہ حالت نصب ہے، یعنی حالت نصب کا مطلب مفعول بن رہا ہے، میں نے 2 مردوں کو دیکھا، میں نے دو کو دیکھا، اکلیہما، میں نے ان دونوں کو دیکھا، رأیت کلیہما، میں نے ان دونوں کو دیکھا، اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو رجلین، یا ماقبل مفتوح، تو یا کے ذریعہ اعراب ہے، یا دیکھیں اس پہ یا، کیونکہ نون تو اپنی جگہ پہ ویسے ہی ہے، نون یہاں پہ ویسا تھا، وہاں پہ بھی ایسا ہے، یہاں الف تھا، ٹھیک ہے، الف تھا، یہاں پہ کیا یا ہے، اور اس سے پہلے فتحہ ہے،
یہ یا ماقبل مفتو اس لیے کہنا پڑتا ہے کیونکہ اعراب یا کے ذریعہ ہے، اور ماقبل یعنی اس سے پہلے فتح اس لیے بتانا پڑتا ہے کیونکہ مسلمینہ میں جو جمع مذکر سالم آئے گا اس میں بھی یا کے ذریعہ اعراب ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کسرہ ہوتا ہے، اس لیے یہ تھوڑا سا بتانا پڑتا ہے کہ یا کے ذریعہ اعراب ہے وہ یا جس سے پہلے فتح ہو، یعنی یا ماقبل مفتو۔ آپ رأیت الرجلین نہیں کہہ سکتے، رأیت الرجلین ہی کہنا ہے آپ کو، رأیت الرجلین، یا اور اس سے پہلے فتح، یا اور اس سے پہلے فتح ہونا چاہیے جیسے رجلین، کیونکہ اگر مسلمینہ کر دیں گے، مسلمین اور مسلمینہ ان دونوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا اور آپ اس میں غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مررتو برجلین، تو دونوں ہی حالتوں میں مررتو با داخل ہے، حالت جر میں ہے، حالت کون سی ہے؟ مجرور ہے، حالت کیا ہے؟ مجرور ہے۔ اعراب کیا ہے؟ اعراب یہ ہے کہ یا مقبل مفتو ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت جر اور نصب میں یکساں ہوتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، یہ تو بہت سمپل بات ہے، اگر کچھ اور ہوتا تو زیادہ ہمارا موڈ خراب ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی چیز ہے، سمپل ہے تو اور اچھی بات ہے۔ دو ہی اعراب ہیں، صرف دو ہی طریقے کے اعراب ہیں، ایک حالت رفع میں ہے، ایک حالت نصب جر میں، اس کا ایک سا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا مقبل مفتوح۔ میں سمجھا پاؤں گا کہ آپ یا مقبل مفتوح کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون جو ہے پلیز اللہ کے واسطے آج سمجھ جائیے گا، جو غلطی آپ نے موک ٹیسٹ میں کی تھی کہ کردانو اور کردانہ اور کردانی سب کچھ اعراب لگا رہے تھے تثنیہ پہ، تو نون جو ہے وہ اعراب نہیں ہے، اعراب اس کا الف ہے، یا ہے، ٹھیک ہے، یا مقبل مفتوح ہے پلیز۔ تو تثنیہ کا ہم نے اعراب پڑھا، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے تثنیہ کا آپ کا اعراب پڑھا۔ اس کے بعد تو یہ بات کہی انہوں نے، تنبیہ، واضح ہو کہ اس کا اعراب ہمیشہ کلتا کا مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتے ہیں، کلا اور کلتا جو ہے ہمیشہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جمع مذکر سالم ہو، جمع مذکر سالم یعنی مذکر کی جمع، مذکر مطلب مسلموں، میں نے ابھی جو بتایا تھا مسلموں، اس کی جمع، ٹھیک ہے، مسلم مذکر ہے نا، مسلمت مؤنث ہے، اتنا تو فرق تو سمجھ پائیں گے نا، مسلمتوں اور مسلماتوں، ٹھیک ہے، تو مسلم مؤنث ہے، جمع مذکر سالم، اس کا وزن محفوظ رہے، اس کی جمع اگر بنائی جائے تو وہ محفوظ رہے، اور اس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا، مسلموں واو اور نون بنا کے جمع بناؤ اور اس کا کوئی اعراب ختم نہیں ہوا، اور رجلو اور رجالوں میں بتایا کہ وہاں مکسر ہے، اعراب ٹوٹ گیا ہے، اس کی حالت ٹوٹ گئی ہے، تو اس کا نقشہ جو ہے، اس کی حالت جو ہے تبدیل نہیں ہوتی ہے، محفوظ رہتی ہے۔ جمع مذکر سالم کا یہ مطلب ہے جیسے مسلمونہ، ٹھیک ہے، یا پھر جمع تو نہ ہو لیکن وہ آپ کا اس کے مشابہ ہو، جیسے عشرونہ جو کل آپ کا پوچھا تھا، عشرونہ، ٹھیک ہے، کل جو آپ نے عشرینہ کر دیا تھا مبتدا خبر میں، کیونکہ عشرونہ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو آپ نے عشرینہ کیوں استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ تو گنتی میں آج بھی یاد کر لیے گا، جو بھی اعراب آئے گا، جیسے میرے پاس عندی عشرونہ قلمن، میرے پاس 20 قلم ہیں، تو عشرونہ یوز کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ اعراب کی صورت دیکھ لے رہے ہیں، جیسے آ بھی رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، چلو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا مشابہ جمع ہو جیسے اولو، ٹھیک ہے، یا اولو وغیرہ یہ ہیں، اولی، اولو، اس طریقے سے بھی آپ کا یہ اسی حالت میں آتا ہے، اور اس کا اعراب کیا ہے کہ حالت رفع میں، حالت رفع کیا ہے؟ آپ کا سب سے موٹی مثال مرفوع ہو، یعنی آپ کا فاعل ہو، نائب فاعل ہو، اسی طریقے سے آپ کا مبتدا خبر ہو، یہ کچھ حالتیں ہیں، ٹھیک ہے، ویسے مرفوعات 8 ہوتے ہیں، تو ان میں سے کچھ ہیں جس کا واو ماقبل مضموم ہوتا ہے، واو ہوتا ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، واو ہوتا ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہوتا ہے، جیسے مسلموں تو واو ہے اور اس سے پہلے ضمہ، مسلمونہ میم واو سے پہلے آ رہی ہے اور اس پہ آپ کا ضمہ ہے، تو مسلمونہ، تو واو اس کا اعراب ہے، اعراب بالحرف ہے، جبکہ نصب اور جر میں، ٹھیک ہے، تثنیہ میں بھی نصب اور جر میں ایک اعراب، الحمدللہ یہاں پر بھی نصب اور جر میں ایک ہی اعراب ہے، الحمدللہ یہاں پر بھی نصب اور جر میں ایک اعراب ہے، وہ کیا ہے؟ یا ماقبل مکسور، یا ماقبل مکسور یا کے ذریعہ ہے، مسلمینہ، ٹھیک ہے، تو میم پہ آپ کا کیا ہے؟ مکسور ہے، میم مکسور ہے، جبکہ واو مسلمونہ میں میم مضموم ہے، ٹھیک ہے، ضمہ ہے اس پہ، تو تثنیہ میں کیا تھا؟ یا ماقبل مفتوطہ، مررتو بمسلمین، یہ تثنیہ ہو جائے گا، اور مررتو بمسلمینہ یہ آپ کا جمع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم مثالیں دیکھتے ہیں، جاء مسلمونہ، مسلمون آئے، ٹھیک ہے، مسلمون آئے، حالت رفع میں ہے، حالت رفع میں کیوں ہے؟ کیونکہ فاعل بن رہا ہے، میں سمجھا رہا ہوں آپ سے، کوئی اعراب پوری دنیا میں آپ سے ہمیشہ آخر تک، پوری زندگی جب تک عربک سے جڑے رہیں گے، اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی، اس لیے پلیز آج ہی ان ساری چیزوں کو کلیئر کر لیجئے گا، یہ نہیں کہ آپ سے پوچھا جائے کون سی حالت ہے تو کچھ بھی نہیں بتا پائیں، ٹھیک ہے، حالت کا مطلب کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے، کیوں ہے، ٹھیک ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مرفوع ہے، کیونکہ یہ فاعل ہے، کیونکہ یہ مبتدا ہے یا خبر ہے، کیونکہ یہ آپ کا
नाइफ फाइल बन रहा है, या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जवाब देना सीखिए। और फिर पूछा जाए कि यहाँ पर जमा मुज़क्कर ये क्या वाक़े है, कौन सा इसमें जमा मुज़क्कर सालिम है, जमा मुज़क्कर सालिम का इराब क्या होता है, तो कहेंगे जमा मुज़क्कर सालिम का इराब वाव मक़बल और हालत रफ़ा में वाव मक़बल मज़मूम के साथ, और हालत नसब और जर में या मक़बल मकसूर के साथ, ठीक है। तो जाआ मुस्लिमूना, मुस्लिमून आए, जाआ मुस्लिमूना, मुस्लिमून आए, रअयतु मुस्लिमीना, मैंने मुसलमानों को देखा। तो मुस्लिमीना हालत नसब में है, ये मफूल बन रहा है और इसको हमने कर लिया मुस्लिमीना, ठीक है। मुस्लिमीना, मरर तो बे मुस्लिमीना, यहाँ पर ये हालत जर में है तो इसको हमने कर दिया। फिर उसके बाद जा इशरूना, जा इशरूना, मेरे पास 20 आए, मैं उसके ज़रिए नहीं समझाऊंगा क्योंकि तमीज़ के साथ आपके एम ए वालों के लिए भी आता है और आपके लिए भी आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने देखो ऐसे होगा कि मेरे पास 20 कलम हैं, इंदी इशरूना कलमन, ठीक है। उसके बाद इश्तरई तो इशरीना कलमन, ठीक है। आप क्या यहाँ फंस जाते हैं, कलमन में ही फंस जाते हैं, लेकिन इशरीना का इराब नहीं देखते। जैसे कल फंस गए, आपने बस कलम में ही फंस गए कि कलम को उल्टा करना है, सीधा करना है, कलमिन करना है, कलमुन करना है, कलाम करना है, आप इसमें फंस गए। लेकिन इशरीना का इराब सब भूल गए कि इराब भी लगाना है। अक्सर बच्चों ने गलती की, 50% बच्चों ने इसमें गलती की, ठीक है। तो इस इराब को भी देखना है आपको, क्योंकि ये मफूल बन रहा है। मैंने कलम खरीदे, मैंने 20 कलम खरीदे, तो 20 का इराब भी तो देखिए ना भाई साहब, ठीक है। 20 का इराब भी देखिए, मरर तो बेइशरीना कलमन, ठीक है। मैं कलम तो कलमन, तो कलमन, मरर तो बेइशरीना, यह हालत जर में होने की वजह से वो कलमन ही रहेगा, वो कलमिन नहीं हो जाएगा, वो कलमिन नहीं हो जाएगा, ठीक है। वो कलमन है, मरर तो बेइशरीना, क्योंकि बा का जो असर हो रहा है वो इशरीना पे हो रहा है, ठीक है। बा का जो हर का बा की वजह से जो कुछ असर हो रहा है वो किस पे हो रहा है, इशरीना पे हो रहा है, आपका कलम पे नहीं होगा। तो मरर तो बेइशरीना कलमन ही कहेंगे, कलमिन नहीं कहेंगे। और ये 20 हुआ, फिर 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 90, ये सब का सब इनका इराब एक सा होता है, ठीक है। 20 को कहते हैं इशरून, इशरून, और 30 को सलासून, उसके बाद 40 को अरबाऊन, उसके बाद 50 को खमसून, उसके बाद 60 को सित्तून, उसके बाद 70 को सबऊन, 80 को समानून, और उसके बाद 90 को तिसऊन कहते हैं। इनका इराब यकसा है, उनका इराब यकसा है। और एक बात मैं एक जुमले में बोल दूँ, तमीज़ की बात अगर करें, 11 से लेकर 99 तक, 11 से लेकर 99 तक, ठीक है, ये इसका इराब रहता है। तो इसकी जो तमीज़ रहती है, इसकी जो मुमय्यज़ रहती है, या जो तमीज़ रहती है, जिसको मादूद भी बोलते हैं, जिसको गिना जा रहा होता है, तमीज़ की बहस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो हमेशा वाहिद रहेगी और आपकी हालत यानी फ़तहा के साथ रहेगी, वाहिद, ठीक है, वाहिद रहेगी और फ़तहा के साथ रहेगी। जैसे कलम जो है वाहिद है, 20 कलम, आप कहेंगे 20 गिन रहे हैं, 20 पेन्स बोलते हैं ना, 20 पेन्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप कहीं जमा लेके आएंगे, जैसे इंग्लिश में पेन्स ले आए, जमा ले आए, तो आप कहें कि हम यहाँ भी जमा लेके आएंगे, नहीं नहीं, ऐसा यूज़ नहीं करते। तो वाहिद ही आएगा 11 से 99 तक। आपको 72 कलम कहना हो, 85 कलम कहना हो, कुछ भी कहना हो, वो आपका वाहिद ही आएगा और फ़तहा के साथ आएगा। इशरीना कलमन, तिसईना कलमन, ठीक है, वाहिद व इशरीन कलमन, ठीक है। उसके बाद सलास व इशरीना कलमन, इस तरीके से आपको देखना होता है। क्लियर है? तो जी आपका हुआ जमा मुज़क्कर सालिम का इराब। फिर उसके बाद ये भी काफ़ी इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पर बच्चे गड़बड़ी करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं बच्चे, इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं, सच में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है, क्योंकि समझ ही नहीं पाते हैं वो। जमा मुअन्नस सालिम, जमा होगी मुअन्नस, मुअन्नस की जमा होगी, मुअन्नस होगा उसकी जमा होगी, सालिम और वो महफूज रहता होगा, ठीक है। जैसे मुस्लिमा से मुस्लिमात हो गया, कोई इसका वो तब्दील नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका इराब क्या है, हालत रफ़ा में पेश के साथ। तो इसका इराब जो है जमा मुअन्नस सालिम का, उसका इराब हरकत के साथ है। अभी हमने पढ़ा ना, एक होता है हर्फ के साथ और एक होता है हरकत के साथ। तो मुस्लिमात जमा मुअन्नस सालिम का जो इराब है वो आपका हरकत के साथ आता है। किसके साथ आता है? हरकत के साथ आता है। जैसे मुस्लिमातुन, इसका रफ़ा पेश से है, यानी हालत रफ़ा में इस पर पेश आएगा, हालत नसब और जर में ज़ेर आएगा। तो इसका इराब भी आपका दो हालतों में यकसा ही रहता है। जैसे जाअनी मुस्लिमातुन, हालत रफ़ा में तुन कर दिया हमने, रई तो मुस्लिमातिन, रई तो मुस्लिमातिन। तो अब बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती इसमें ये होती है, क्योंकि आपके सामने ये एक मिसाल यहाँ पढ़ रहे हो, यही तो नहीं आएगा, बहुत सारा कुछ आएगा, वाजिबात आएगा, लाफितात आएगा, यानी जितना भी इस तरह ता और अलिफ के साथ जितना भी आता है, ठीक है, ता और अलिफ के साथ आखिर में जितना भी आता है, जो जमा मुअन्नस सालिम बनाई हुई होती है, लाफिततुन की जमा लाफितात, ठीक है, वाजिबतुन की जमा वाजिबात, ठीक है। इस तरीके से जितना भी आता है, जब उनके साथ मफूल की हालत में आता है तो वो इस तरह इराब नहीं पढ़ते, यानी उस पर कसरा नहीं पढ़ते हैं, ज़ेर नहीं पढ़ते हैं, वो मुस्लिमाता ही पढ़ के निकल जाते हैं, ठीक है, वो लाफिताता पढ़ के ही निकल जाते हैं।
تو اعراب میں آپ کو اس کا دھیان دینا ہوگا پلیز. یہاں پر بہت غلطیاں بچوں سے ہوتی ہیں، اعراب پڑھنے والوں کو ہزاروں کو، ٹھیک ہے. ہم نے یہ غلطیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے مثال دی کہ صرف مسلمات وغیرہ نہیں ہیں، لافتات ہے، واجبات ہے، اور میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہے ہیں. ہزاروں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں اس طریقے سے جمع مؤنث سالم ان کا بن رہا ہوتا ہے اور اس طریقے کا ان کا اعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جاءنی مسلماتن، جاءنی مسلماتن، یہاں پر دیکھیں جاءنی مسلماتن، اس کا اعراب تو بالکل صحیح ہے پہلے والے کی طرح. جو پہلا تھا حالت رفع میں آپ کا ضمہ کے ساتھ ہوگا، پیش کے ساتھ ہوگا. پھر یہاں پر دیکھیں ایک ہے جمع مؤنث سالم اور ایک آئے گا غیر منصرف، ایک آئے گا غیر منصرف. جمع مؤنث سالم کا کیا ہے کہ دونوں حالتوں میں کسرہ ہے، جبکہ غیر منصرف کا کیا ہوتا ہے، دونوں ہی حالتوں میں فتح ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دونوں حالتیں مطلب نصب اور جر یعنی منصوب اور مجرور، دونوں ہی حالتوں میں جمع مؤنث سالم میں آپ کا کسرہ ہوتا ہے، جبکہ غیر منصرف میں دونوں ہی حالتوں میں فتح ہوتا ہے. جیسے جاء عمرو، یہ تو بالکل وہی بات ہے، تنوین وہ الگ مسئلہ غیر منصرف کی وجہ سے، وہ ہم دیکھیں گے. پھر اس کے بعد رأیت عمرا مررت بعمرا، ٹھیک ہے. تو حالت نصب اور جر میں اس کا تو یعنی سملیرٹیز بتا رہا ہوں تھوڑی سی، کیا سملیرٹیز ہے، ٹھیک ہے، کیا تھوڑا ڈفرینس ہے اور کیا سملیرٹیز ہے. اس کا جمع مؤنث سالم کا دونوں ہی حالتوں میں کسرہ ہوتا ہے، جبکہ غیر منصرف کا دونوں ہی حالتوں میں آپ کا اس پر فتح آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا اعراب سمجھ گئے ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ غلطی نہیں کریں گے. آپ سے میں بھی اعراب پڑھاؤں گا تقریباً امتحان تک 5 سے 6 اعراب تو آپ سے پڑھنا ہی پڑیں گے آپ کو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کا جو ہوم ورک تھا، دونوں ہوم ورک پہ آج انشاءاللہ شام تک ویڈیو آ جائے گی. اس ویڈیو کو دیکھنے کے باوجود جو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں، جو پہلے نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لینا. یہاں سے کوئی پی ڈی ایف وغیرہ مجھ سے مت مانگنا، پی ڈی ایف کی کوئی ضرورت نہیں، کتابیں موجود ہوتی ہیں. سمجھیں جو میں سمجھا رہا ہوں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اسماء ستہ مکبرہ، اسماء ستہ مکبرہ یہ 6 اسماء ہیں جو کچھ خاص ان کا اعراب ہوتا ہے، جن کا اعراب الف کے ساتھ، اس کے ساتھ الف کے ساتھ، اسی طریقے سے واو کے ساتھ اور یا کے ساتھ ہوتا ہے. الف اور یا اور واو کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ایسی ہیں جس میں الف واو یا تینوں جگہ یوز ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا تثنیہ میں الف یوز ہوا، یا یوز ہوا، لیکن واو یوز نہیں ہوا، ٹھیک ہے. رجلان الف کے ساتھ، رجلین یا کے ساتھ. پھر ہم نے مسلمون میں دیکھا واو کے ساتھ حالت رفع میں یعنی جمع مذکر سالم میں مسلمون واو کے ساتھ، اور اس کے بعد یا کے ساتھ، لیکن الف وہاں پر نہیں ہے. لیکن یہ ایسی 7 ہوتی ہیں جس میں اسماء ستہ مکبرہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کا بہت پوچھا جاتا ہے، ان کا اعراب وغیرہ یا ان کے بارے میں بہت آتا ہے ایگزام وغیرہ میں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. ابھی آپ کو صرف یہی ایگزام نہیں دینا ہے، آپ کو اپنی یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھنا اور سارے ایگزام دینا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا اعراب بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. کبھی کبھی ان پہ لکھنے کے لیے بولا جاتا ہے کہ ان کا اعراب لکھ کے بتاؤ، کیونکہ اگر سبجیکٹیو ہو کہ ان کا اعراب اگر نو وغیرہ کے آپ کے سبجیکٹیو سوال آتے ہوں، ٹھیک ہے، مانا کہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب لکھیے، بہت زیادہ اس کا سوال آتا ہے، ٹھیک ہے. اسماء ستہ مکبرہ، ان کو اسماء ستہ مکبرہ ہی کہتے ہیں. ایسے پھنسا لینا اپنے ذہن میں، اور وہ کون سی ان کو یاد بھی کرنا ہوگا آپ کو. ابن، اخن، ہمن، یہ تو آپ کے کیا ہو گئے، یہ تو تقریباً آپ کے رشتے ہو گئے، ٹھیک ہے. اب باپ، اخ بھائی، رحم دیور، ٹھیک ہے. رحم جو حدیث میں آیا کہ الرحم هو الموت، ہنن یہ شرمگاہ، فمن منہ، اور زو مانے والا، زو مانے والا، زو والا جو زو الو کی طرح تھا، الو جو اس کا اعراب جمع مذکر سالم میں آ گیا تھا، الو تو اسی کی جمع ہوتی ہے زو، زوو، ٹھیک ہے. زوو بھی یوز کرتے ہیں، زو، ٹھیک ہے. تو یہ 6 ہیں، ان 6 کو اچھے سے یاد کر لینا، کبھی بھولنا نہیں. ابن، اخن، ہمن یہ 3 رشتے ہو گئے. پھر اس کے بعد ہنن، فمن، زو، اور یہ پارٹ ہو گئے، یہ 2 پارٹ ہو گئے. ہنن اور فمن کیا ہے، 2 پارٹ ہیں جسم کے، اور اس کے بعد زو مانے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اب نخون ہمن، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں. تو ان کا اعراب کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوتا ہے جب یا متکلم کے علاوہ کسی اور کلمے کی طرف مضاف ہو تو ان کا رفع. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اخی تو اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اعراب دکھتا نہیں ہے اخی کا. پھر اس کا اعراب کس طرح بن جاتا ہے، اس کا اعراب پھر کچھ نہیں کہیں گے. یعنی انہوں نے کہا کہ جب یا متکلم کے علاوہ کسی اور کلمے کی طرف مضاف ہو، یعنی یا متکلم کی طرف نہ ہو، کیونکہ یا متکلم میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. کیونکہ ہم کہیں گے جاء اخی، میرا بھائی آیا، رأیت اخی، مررت باخی، وہ اس طریقے کا بن جاتا ہے، کیونکہ شکلن جو ہے یہ ماضی منقوص کی طرح بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. شکلن جو ہے ماضی منقوص کی طرح بن جاتا ہے، قاضی کی طرح، ٹھیک ہے، قاضی کی طرح، نادی کی طرح، اس طریقے کا اعراب بن جاتا ہے. اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب پوشیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر یا متکلم کے علاوہ کسی طرف اور اضاف ہو، کسی بھی طرف، پھر یا متکلم کو چھوڑ کے مضاف ہوں، اور مضاف ہو کر ہی اکثر استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مضاف میں ہی اس کا اعراب دکھتا ہے، مضاف میں اس کا اعراب اس طریقے سے دکھتا ہے. تو حالت رفع میں واو مقبل مضموم کے ساتھ، حالت رفع میں واو مقبل مضموم کے ساتھ، واو مقبل مضموم مطلب وہی جو ہم نے پڑھا تھا جمع مذکر سالم کے حساب سے، ٹھیک ہے. جمع مذکر سالم میں بھی حالت رفع میں واو مقبل مضموم تھا. اور نصب، نصب میں الف کے ساتھ،
नसब में अलिफ के साथ, रईतु अबाका, और जर में या माकबल मकसूर के साथ, जर में या माकबल मकसूर के साथ, यानी इसके रफ़ा और जर का इराब वही जमा मुज़क्कर सालिम की तरह ही है, ठीक है, जमा मुज़क्कर सालिम की तरह ही, और इसका इराब तीनों ही हर्फ के साथ आता है। ऐसी कोई शक्ल नहीं है जहाँ तीनों हर्फ के साथ इराब आता हो, ऐसी कोई शक्ल नहीं है, ऐसी कोई शक्ल नहीं है। अकेली शक्ल है जहाँ पर वाव भी आया, अलिफ भी आया और आपका या भी इस्तेमाल हो रहा है, या भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हादा अबू का, ये तेरे बाप हैं, ये मुब्तदा खबर की तरकीब है, हालत रफ़ा में है, चुनांचे इसको अबू का कर दिया, ठीक है। अबू, अब अबू का ऐसा नहीं किया, बल्कि अबू का ना कह के, क्योंकि अबुन और काफ की तरसीह, तो अबू का यानी वाव को ख़त्म करके ऐसा नहीं बोला, इसको ऐसा नहीं बोलता है, क्योंकि ये स्पेशल हैं कुछ, ये कुछ क्या है, बैतुका बोलते हैं ना, जैसे बिनतुका, बैतुका, ठीक है, खालतुका, खालुका, ऐसा नहीं बोला अबू का, बल्कि क्या बोला, वालिदुका भी बोलते हैं, और वहाँ पर वालिदू का नहीं बोलते। तो ये स्पेशल हैं, ये क्या है, स्पेशल हैं, इनको अबू का ना कह के वाव बढ़ाते हैं, वाव के ज़रिए इनका इराब होता है अबू का। तो आपको यहाँ परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। देखें, ज़म्मा आया, गोया कि ज़म्मा का वाव सिर्फ इराब बिल हर्फ है, क्योंकि हालत रफ़ा में ज़म्मा होता है, और जो ज़म्मा हरकत है तो उसका हर्फ की तरफ में क्या आता है, वाव आता है। अलिफ का क्या, फ़तहा का क्या आता है, अलिफ आता है, ठीक है। इसी तरीके से कसरा का क्या आता है, या आता है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक हरकत है आपका ज़म्मा है, एक फ़तहा है और एक है कसरा। तो अगर इनको हम हर्फ की शक्ल में देखें तो हर्फ की शक्ल में ज़म्मा वाव होता है, ठीक है, जो एक दूसरे के मुआफ़िक बिल्कुल लगते हैं, बहुत सारी तरकीब वगैरह होती हैं, इन्हीं वजह से तालील होती हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मुआफ़िक हैं। और कभी क्या होता है, या ज़म्मा के साथ आ जाती है, वाव या के ज़बर के साथ आ जाता है, तो फिर बहुत सारी तालील करना पड़ती है। फ़तहा के साथ अलिफ सूटेबल है, ठीक है, ज़ेर के साथ आपका या सूटेबल है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ ये यकसा हैं, बस इनका इराब क्या है, इनका इराब बस हर्फ के साथ है, इनका इराब हरकत के साथ नहीं बल्कि हर्फ के साथ है। हादा फूका नहीं कहा, जुमालिन नहीं कहा, जुमालिन वाव यूज़ किया, ठीक है। रई तो अबाका नहीं कहा, अबाका कहा, जैसे खालता का बोलते हैं, खाला का बोलते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कहा, यह हालत नसब में है। तो यहाँ पर इसको रई तो अबाका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझेंगे इराब वगैरह की सूरत में। और जब इराब हम किसी चीज़ का समझ जाते हैं तो सिर्फ इराब ही नहीं बल्कि तर्जुमा भी करना हमें आसान हो जाता है, तर्जुमा भी हम अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। रई तो फाका, रई तो ज़ा मालिन, ज़ा अलिफ के साथ, फिर उसके बाद मरर तो बी अबी का, अलिफ या के साथ, वदा तो फ़ी का, मैंने तुम्हारे मुंह में रखा, ठीक है। उसके बाद मरर तो भी बे ज़ी मालिन, तो ज़ी या के साथ, ठीक है। तो इसको अस्माई सित्ता मुकब्बरा इन तीनों को याद करेंगे, अबुन, अखुन, हमुन, हनुन, फमुन, जू, और उनका इराब आपका हालत रफ़ा में वाव मक़बल मज़ूम, ठीक है, हालत नसब में अलिफ के साथ, और जर में या मक़बल मकसूर से आता है, ठीक है, या मक़बल मकसूर के साथ आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें गैर मुनसरिफ़, तो जो गैर मुनसरिफ़ होता है, ठीक है, उसका इराब गैर मुनसरिफ़ क्यों होता है। एक मुनसरिफ़ है मतलब उसमें, ठीक है, मुनसरिफ़ वो उलट फेर होती रहती है, गैर मुनसरिफ़ थोड़ी सी उलट फेर नहीं होती है, कुछ चीज़ें उसमें रुक जाती हैं, मबनी की तरह नहीं है मोरब में से ही। मबनी तो वो तो टल्लद और तल्लद है कि कुछ नहीं होगा उसका, ठीक है, ज़मी टल्लद जमा टल्लद, मबनी बराशत की कभी ना टल्लद, ठीक है, पूरी ज़मीन हिल जाएगी लेकिन मबनी उबनी ख़त्म नहीं होगा। तो ये है मोरब में से ही, लेकिन गैर मुनसरिफ़ सरफ़ा माने होता है इधर उधर होना, तो इसमें उधर उधर नहीं होता है ज़्यादा। जैसे अहमद व उमरा इसकी मिसाल है। तो इसमें क्या होता है, रफ़ा पेश के साथ होता है, नसब और जर ज़बर से आता है, जो अभी मैं मुस्लिमाते में बता रहा था जमा मुअन्नस सालिम में, कि उसका उल्टा होता है कि जमा मुअन्नस सालिम में दोनों ही हालतों में आता है आपका कसरा, जबकि यहाँ पर दोनों ही हालतों में आता है आपका फ़तहा। जाअनी अहमदो, तनवीन नहीं आती है, बिल्कुल सही बात है, किसी भी गैर मुनसरिफ़ पर तनवीन नहीं आती है। क्यों कोई गैर मुनसरिफ़ होता है वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे, और उसके बाद और भी डिटेल में हम इंशाअल्लाह जाने की कोशिश करेंगे। राई तो अहमदा, मैंने अहमद को देखा, मफूल है, तो इस पर आपका अहमदा फ़तह आया। मरर तो बे अहमदा, यहाँ पे भी बहुत गलती होती, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती होती। तो जो मिस्टेक पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ आप जब इराब लगा रहे हों आपको पता होना चाहिए मुनसरिफ़ कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। उनको शुरुआत में ठीक है आपकी उंगली पकड़ के चलना होता है, लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद आपको ख़ुद समझना होता है, फिर आपको कोई बताने नहीं आएगा ये मुनसरिफ़ है नहीं मुनसरिफ़ है। जब तक आप टीचर से पढ़ रहे हैं टीचर बता देगा, और उस तरह के और बहुत सारे उसके सिमिलर आपको याद हो जाएंगे। हाँ, अहमदा है, ठीक है, अमजदा है, ठीक है, इस तरीके से और भी हैं जो आपके
منصرف ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں، غیر منصرف ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں، یہ آپ کو ٹیچر بتا دے گا، لیکن ایک وقت کے بعد آپ کو خود ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا اور ان کا اعراب صحیح کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر غلطی ہوتی ہے، جیسے مسلماتوں میں والے جمع مؤنث سالم میں میں نے بتایا تھا، حالت نصب میں بچے غلطیاں کرتے ہیں، حالت نصب میں بچے غلطیاں کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ کے حالت جر میں غلطیاں کرتے ہیں اور کرتے ہیں مررتو بے احمدی، ایسے کر دیتے ہیں، یا کچھ اور جب بھی وہ ہوگا وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے اعراب وغیرہ میں بھی یہ پتہ چل جائے گا ہمیں۔ ایک ہوتا ہے اس میں منقوص، ایک ہوتا ہے اس میں منقوص، یعنی وہ اسم منقوص کہتے کیسے ہیں، ایک ہوتا ہے اس میں مقصور جو آگے آئے گا جیسے موسیٰ وغیرہ، موسیٰ عیسیٰ، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے اس میں منقوص۔ اس میں منقوص کیا ہے، یعنی وہ اسم جس کے آخر میں یا لازم ماقبل مکسور ہو، یعنی یا ہو اور اس سے پہلے لازمی طور پر کسرہ ہو، لازمی طور پر اس سے پہلے کسرہ ہو، جیسے القاضی الداعی، القاضی الداعی، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا رفع ضمہ تقدیری ہوتا ہے، رفع کی حالت میں اس کا اعراب ضمہ ہوتا ہے لیکن وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حالت جر میں کسرہ تقدیری ہوتا ہے، حالت جر میں کسرہ تقدیری ہوتا ہے، جبکہ حالت نصب میں فتحہ لفظی ہوتا ہے، حالت نصب میں فتحہ لفظی ہوتا ہے۔ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، تقدیری کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، یعنی اس پہ اعراب تو ہے لیکن وہ دکھ نہیں رہا ہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، جبکہ حالت نصب میں فتحہ آتا ہے اور وہ حالت نصب میں فتحہ ہوتا ہے اور وہ دکھ بھی رہا ہوتا ہے، جیسے جاءنی القاضی، یہاں پر آپ کو اعراب نہیں دکھ رہا ہے، حالت رفع میں ہے، ضمہ چھپا ہوا ہے، ضمہ چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، اعراب نہیں دکھ رہا ہے، اور یہاں پہ بھی کافی غلطی ہوتی ہے، آپ کو اس میں منقوص کو سمجھنا ہوگا۔ اس کی ایک جگہ ہے، یعنی حالت نصب میں یہ آپ کا قاضیہ ظاہر ہو کے آتا ہے، قاضیہ، ٹھیک ہے، قاضیہ، جیسے جاءنی القاضی پڑھا، مررت بالقاضی پڑھا، لیکن حالت نصب میں رأیت القاضیہ پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ بھی بڑی غلطی ہوتی ہے آپ بچوں سے، تو یہ بھی غلطی کا پوائنٹ ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ تقدیرے کے معنی یہ ہیں کہ پوشیدہ ہو، کہ اعراب کی علامت لفظوں میں ظاہر نہ ہو، اعراب تو اس پر موجود ہو، یعنی اس پہ ضمہ ہے، اس پہ بھی ضمہ ہے، لیکن وہ دکھ نہیں رہا ہے، اس کے بعد اس میں مقصور، یعنی وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، الف مقصورہ یعنی وہ کھڑا الف ہو، موسیٰ، عیسیٰ، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اور وہ اس میں جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے ابھی اخی وغیرہ ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں مقصور میں کون سا آتا ہے، اس میں مقصور میں کون سا آتا ہے، غلامی وغیرہ، کتابی وغیرہ، اسی میں آتا ہے کہ یا متکلم کی طرف اضاف ہو، ہر نون جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو وہ بھی اسی کے حکم میں آتا ہے، تو ان کا اعراب کیا ہوتا ہے، ان کا اعراب تینوں ہی حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، تینوں ہی حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، یعنی رفع میں ضمہ تقدیری، نصب میں فتحہ تقدیری اور جر میں کسرہ تقدیری ہوتا ہے۔ جیسے اس میں مقصور جاءنی موسیٰ، حالت رفع میں بھی وہی موسیٰ پڑھ رہے ہیں لیکن یہاں پر ضمہ چھپا ہوا ہے، رأیت موسیٰ، ٹھیک ہے، حالت نصب میں فتح چھپا ہوا ہے، مررت بموسیٰ حالت جر میں ہے لیکن اس کا کسرہ چھپا ہوا ہے، جاءنی غلام، غلام میرے پاس آیا، رأیت غلامی مررت بغلامی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے مسلمیہ یعنی میرے مسلمان، ٹھیک ہے، میرے مسلمان، تو مسلمون اگر یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو تو اس کا اعراب الگ ہوتا ہے، لیکن اگر یا متکلم کی طرف اضاف ہو تو اس کا اعراب الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ حالت رفع میں تقدیراً واو ہوتا ہے، حالت نصب اور جر میں لفظاً یا ہوتا ہے، جیسے جاء مسلمیہ، یہاں پر واو نہیں دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رأیت مسلمیہ و مررت بمسلمیہ، تو یہاں پر یا جو ہے، تو جو ایک یا میں دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو لفظاً یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا ایک میں تقدیری ہوتا ہے اور ایک میں آپ کا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو غیر منصرف انشاءاللہ اور کئی بحث انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، ویڈیو کا زیادہ لمبا ہونا ضروری نہیں ہے، کافی لمبی ویڈیو ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو انشاءاللہ یہ لیکچر کیسا لگا ضرور بتانا، اس طریقے سے آپ کی مدد کی جانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو سکیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ زیادہ لیکچر کی ضرورت نہیں ہے اس کو پورا پڑھنے کے لیے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ صرف کو شروع کریں گے، کیونکہ ہمارے 13-14 لیکچر تو آنا ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ایگزام تک، پھر اس کے بعد ہوم ورک تو ساتھ میں ہے ہی، آپ کے ہوم ورک کی ایکسپلینیشن ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے۔ شکراً جزیلا، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔